کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں گائز؟ آج کا ولاگ نہایت امپورٹنٹ ہے، انفارمیٹیو ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم 3 پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ شیگا پارٹی کے چیئرمین اندرے ونترا کا ہے۔ جی ہاں، اندرے ونترا کی ریسنٹلی ایک جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جو ان کا بیانیہ سامنے آیا ہے، انہوں نے کس طرف اشارہ دیا ہے، بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ نیوز میں آپ کو بریک کرنے جا رہا ہوں کچھ ہی دیر میں، جڑی رہے گا، سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں آخر تک۔ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والے گائز ان لوگوں کے لیے جو امیگریشن کا انتظار کر رہے ہیں اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے امیگریشن کے حوالے سے انہیں خوشخبری سننے کو ملے۔ سیکنڈ بجٹ آ رہا ہے، اسٹیٹ بجٹ، جو کہ 2025 جنوری میں اپروو ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے اپروول سے پہلے خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، گورنمنٹ پارٹیز ہیں، وہ سب جوڑ کے بیٹھنے والی ہیں۔ جی ہاں، اس میں خاص طور پہ اندرے ونترا کا جو بیانیہ تھا کہ امیگریشن کو کنٹرول کرتے ہوئے خاص طور پہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، لوکل لوگ ہیں، پرتگیزی ہیں، ان کو جو ہے وہ کنٹری یا جو اسٹیٹ میں انگیج کیا جائے، یہاں پہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کیے جائیں، آپشن رکھے جائیں، مختلف ملازمتوں میں ان کے کوٹے رکھے جائیں تاکہ وہ آگے گرو کریں اور ملک کو نہ چھوڑیں، یہاں پہ رہتے ہوئے سروائیو کریں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے شینگن انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے نہایت امپورٹنٹ ہے۔ ماضی میں یہ بہت بڑی ہیڈ لائن بھی رہی اور ہر ایک کی زبان پہ بھی رہا کہ SIS میں جو انفارمیشن سسٹم ہے شینگن کا، کیا پرتگال اس میں ریٹین کر بھی پائے گا کہ نہیں ریٹین پر پائے گا۔ تو یہاں پہ کچھ بجٹڈ کانسٹینٹ بھی تھے، ایشو بھی تھے، دو کہ پریویس گورنمنٹ نے اس چیز کو ٹیک اپ نہیں کیا اور ریسنٹلی گورنمنٹ نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا اور اس کی پیمنٹس کی، جس کی وجہ سے SIS میں پرتگال کا نام شامل ہو چکا ہے اور اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو گائز، اور چوتھا پوائنٹ جو کہ اسی سے اندرے ونترا سے ریلیٹڈ ہے، انہی کی پارٹی سے اقتدار آنے سے پہلے انہوں نے ڈیمانڈ سپلائی کا جو ایک پالیسی دی تھی کہ پرتگال کی جو اکانومی ہے، یہاں کی جو مارکیٹ ہے، اس کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے تولا جائے، جہاں ریکوائرمنٹ ہو وہاں پہ ہیومن سورس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے اور ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے۔ چلیں ہاں جی، بات کرتے ہیں گائز آج کی لیٹسٹ انفارمیشن اور گڈ انفارمیشن۔ خاص طور پہ فل فور یہ ہے کہ اندرے ونترا نے جو ہنٹ دیا ہے وہ یہ دیا کہ جنوری 2025 کا جو بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ کے اپروول کے لیے گورنمنٹ پارٹیز کے ساتھ وہ سر جوڑنے کے لیے تیار ہیں اور اس بجٹ کو بائی ہوکس اینڈ کروکس اپروو کرنے کے لیے خاص طور پہ تمام انہوں نے جو ایگزسٹنگ پارٹیز ہیں ان کو بھی آفر دی ہے اور یہ ریکویسٹ عام لوگوں تک بھی رکھی ہے کہ خاص طور پہ جو پرتگال کے لوگ ہیں، خاص طور پہ یہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں یا یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ان کے سامنے بھی یہ پیشکش رکھی ہے کہ آپ ہی فیصلہ دیں تھرو ریفرینڈم۔ جی ہاں، انہوں نے ریفرینڈم کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم عوام کے تھرو ہی تمام رولز اینڈ پالیسیز کو چینج کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ پرتگال میں ریسنٹلی جو سینیریو بنا ہے، جو ماحول بنا ہے امیگریشن کو کنٹرول کرنے سے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ کیا ہمارا جو بجٹ 2025 جنوری میں آ رہا ہے، کیا اس بجٹ کو فل فول اپروو کرنے کے لیے کیا ہمیں گورنمنٹ کی بیک اپ ہے اور کیا ہمیں عوام کی سپورٹ حاصل ہے؟ اس چیز کو وہ لیتے ہوئے ریفرینڈم کی طرف جائیں گے اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو ان کا اقدام تھا خاص طور پہ امیگریشن کنٹرول کرنے میں، وہ کس حد تک درست ہوا گائز۔ خیر، جو خاص طور پہ شیگا نے ایک سٹیپ تو لیا، خاص طور پہ وہ اسی کے خلاف تھے کہ امیگریشن کو کنٹرول کیا جائے، تو امیگریشن کنٹرول ہوئی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ امیگریشن کو کنٹرول کیے ہوئے جو ٹائم ہو گیا اس میں خاص طور پہ اکنامیکل کرنچ کتنا بنا، یا اکانومی میں جو کنٹریبیوشن ہوتا تھا اس سے پہلے، خاص طور پہ امیگریشن کو کنٹرول کرنے سے پہلے، امیگریشن آن ہونے سے پہلے، اس میں کتنا ڈپ لگا اور کتنا اس میں ان کو لاس ہوا۔ چیزیں چیکنگ بیلنس کے تھرو آگے چلیں گی، بجٹ اپروو ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ جو انہیں انکم جنریٹ ہو رہی تھی امیگریشن کے تھرو، وہ انکم نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں، جو اپ کمنگ جو ان کے جو چیلنجز ہیں وہ کہاں بنے۔ گائز، میں آپ کو بتاتا چلوں، امیگریشن کی بہت بڑی تعداد پرتگال کا رخ کر رہی تھی ماضی میں، جو کہ ابھی نہیں کر رہی، بند کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ ایشین کنٹریز کو CPLP ابھی تک الاؤڈ ہیں، وہ آ رہے ہیں اور ان کو بند نہ کرنے کی مین ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی CPLP کنٹریز ہیں ان کے ساتھ پرتگال کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اکنامکلی، سوشلی اور کلچرلی وہ یہاں میں پرتگال میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں گائز۔ فل فور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 2025 کا جو بجٹ ہے
اس کو کیسے اپروو کریں. اور اندرے منترا نے یہ ایک اندیا دیا ہے، یہ ایک اشارہ کیا ہے کہ جی ہم عوام کی ریفرینڈم سے ہی تمام فیصلہ کریں گے. تو گائز امید ہے جنوری میں یا اس سے کچھ پہلے جب یہ بجٹ پاس ہونے لگے سے پہلے ہو سکتا ہے ریفرینڈم ہو. ریفرینڈم میں جنرل پبلک خاص طور پہ یہ فیصلہ کرے گی، عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ جو پرتگال میں امیگریشن کنٹرول ہوئی ہے کیا یہ صحیح ہوئی ہے غلط ہوئی ہے، تو اس پہ عوام فیصلہ کریں گے. تو گائز ہو سکتا ہے آنے والا ٹائم پرتگال کے لیے خاص طور پہ امیگریشن کے لیے ہو سکتا ہے فیوریبل ہو جائے، تمام چیزیں انڈو ہو جائیں. اور میں یہ جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کافی لوگ خاص طور پہ پرتگیز یہاں کے جو نیشنل ہے وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ امیگریشن کو کنٹرول کیا جائے، وہ اس کے فیور میں بھی ہیں. اور دو یہ چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے نیگیٹو کنسیکوینسز مارکیٹ کے اوپر آ رہے ہیں. ایک نیگیٹو منفی اثرات مارکیٹ پہ مرتب ہو رہے ہیں، جو یہاں کے مین لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ بند سا ہونے لگ گیا ہے اور بزنس ڈراپ سا ہو چکا ہے، حالات سازگار نہیں رہے بزنس کے. تو یہ چیزیں بھی کافی ڈپینڈ کرتی ہیں. اور انفلیشن بھی زیادہ بڑھ چکا ہے، چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں اور مارکیٹ میں ہیومن سورس کی قلت ہو چکی ہے، اچھے لوگوں کا آنا بند ہو چکا ہے، لوگ مل نہیں رہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اندرے منترا کی پارٹی کو اس چیز کا اندازہ ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ امیگریشن کو کنٹرول کرنے سے کیا مشکلات آ رہی ہیں، کیا آ سکتی ہیں. اور آنے والی دنوں میں اگر یہ پالیسی کو برقرار رکھا تو بہت بڑا گیپ پیدا ہو جائے گا ہیومن سورس کے مابین، اور ان کو اچھا ہیومن سورس نہیں ملے گا، مارکیٹ ڈکلائن کر جائے گی. اور جو بہت بڑا ریونیو انہیں امیگریشن کی صورت میں ملتا تھا وہ ملنا جب بند ہو جائے گا، تب ترقیاتی کام خاص طور پہ وہ پروجیکٹ جو کہ اندرا منترا اور جو اپوزیشن پارٹی چاہ رہی تھی کہ شروع کریں گے ان فیور آف یہاں کے پرتگیز یا یہاں کے نیشنل ہیں، ان کے لیے وہ پروجیکٹ کیسے شروع ہوں گے، جو بہت بڑا انکم کا حصہ یہاں سے کٹ ہو جائے گا. تو گائز تمام تر چیزوں کو ایویلیوٹ کیا جائے گا، ری وزٹ کیا جائے گا اور انہیں دیکھا جائے گا. ریفرینڈم کی صورت میں عوام فیصلہ کریں گے آنے والے دنوں میں کہ پرتگال میں امیگریشن کو ریسٹور کیا جائے، کھولا جائے یا اس کو بند کیا جائے. گائز تو اس کا بہت بڑا اثر ہوگا آنے والے دنوں میں، خاص طور پہ بجٹ پہ. جو بجٹ پلان کیا جا رہا ہے اس کو اندرے منترا بائی ہوکس اینڈ کروکس پلان کریں گے، اس کو اپروو کروائیں گے اور اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اس میں تمام ترقیاتی منصوبے اور وہ پلان جو اندرے منترا کی پارٹی اپوزیشن میں آنے سے پہلے یا حکومت کا حصہ بننے سے پہلے اناؤنس کر چکی ہے، وہ دیکھے گی کہ اس سے ہمیں کتنا فرق پڑا. امیگریشن کی انکم کٹ ہونے سے کیا آنے والا ٹائم ان کے لیے سازگار ہوگا، کچھ پلان کرنے کے لیے، کچھ اسٹریٹجی بنانے کے لیے، کچھ ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں گورنمنٹ عوام کو آگاہ کرنے کے بارے میں کہ وہ کس حد تک اس میں جا سکتے ہیں. تو گائز امید ہے کہ آنے والا ٹائم ہو سکتا ہے امیگریشن ری اوپن کر دیں. فار دا ٹائم بینگ کلوزڈ ہے، لیکن ٹینشن ہے گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکلنے کی صورت ہے. تو گائز یہ تو بات ہوگی ہماری خاص طور پہ امیگریشن کے حوالے سے. نیکسٹ جو ہے ایس ایس خاص طور پہ جو انفارمیشن شینجن سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ پچھلی گورنمنٹ نے خاص طور پہ اس میں ڈیلے کیا. جو پرتگال ایگزٹ لسٹ میں آیا اس کی شینجن انفارمیشن سسٹم کی، تو کہ یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کام جاری و ساری ہے، اس پہ بھی بجٹ اپروو ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اندر منترا کی جو اسٹیٹمنٹ رہی وہ یہی رہی کہ ہم کبھی بھی اگینسٹ نہیں تھے امیگریشن کے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اور ان کا موقف یہی رہا، جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کی ہے، پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اندرا منترا یہ چاہ رہے ہیں کہ پرتگال میں جو قانون بنے امیگریشن کو روکنا جائے، لیکن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت چیزوں کو لے کے چلا جائے. جن ڈپارٹمنٹس میں جہاں ہیومن سورس کی اسکلفل لوگوں کی ضرورت ہے وہاں سے ہی لوگوں کو لیا جائے، بلایا جائے اور یہاں پہ ان کو کام دیا جائے. گائز تو یہاں پہ ون ون سچویشن ہوگی، یہاں کے لوگ بھی مستفید ہوں گے اور امیگریشن بھی کھلی رہے گی اور مارکیٹ میں جو ہے وہ فلو جاری اور ساری رہے گا. گائز اس کے علاوہ جو ہے اندر منترا کی اسٹیٹمنٹ خاص طور پہ اس حوالے سے تھی کہ ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں امیگریشن کے ہم خلاف کبھی بھی نہیں رہے، لیکن آنے والے ٹائم میں چیزوں کو اچھے طریقے سے لے جانا ہے اور بجٹ اپروو کر کے تمام وہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ عوام کے لیے رکھنی ہے.
تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نرم گوشہ اپنایا اور کہا کہ جی ہم امیگریشن کے بارے میں سوچیں گے اور ریفرینڈم کے تھرو ہی ان تمام چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. اگر عوام چاہے یہاں کی تو ریفرینڈم کے تھرو ہی ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ امیگریشن کو کھولنا ہے یا بند کرنا ہے گائز. تو امید کرتا ہوں کہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا, انفارمیٹیو لگا ہوگا گائز. آگے دیکھنا ہے کہ امیگریشن کس کور بیٹھے اور خاص طور پہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے پیس سے جاری تھی, ابھی تھوڑی سلو ہو چکی ہیں. ہوپ سو آنے والا ٹائم امیگریشن کے لیے ہم سب کے لیے اچھا ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیں. ٹیک کیئر, بائے بائے.